اور انشاءاللہ جس کو آئندہ خطبات کا وہ مکمل انداز میں موضوع بنانا ہے، مقتدا تو ایک ہے، پیشوا تو ایک ہے، رہنما تو ایک ہے، ہادی تو ایک ہے، نبی تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ایک بدیہی حقیقت جس کی وجہ سے اللہ نے مقتدا کے ساتھ مقتدیوں کا بھی بتا دیا، ایک جمعیت کا بتا دیا، اصحاب النبی کی سیرت کا بتا دیا، ان کے کردار کا بتا دیا، ان کے حال کا بتا دیا، ان کی رفت کا بتا دیا، ان کی عظمت کا بتا دیا، ان کے خیر البریہ ہونے کا بتا دیا۔ وہ کیا چیز ہے اس کی طرف آپ اشارہ تک بات کر کے اپنی بات کو پھر اگلے خطبے تک موقوف کرو، اگلے جمعے تک۔ حضرات گرامی قدر، انسانوں کے مزاج یکساں نہیں ہوتے، کوئی ترش مزاج کا ہوتا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی خوش فراق ہوتا ہے، کوئی خوش لباس ہوتا ہے، کوئی غم گو ہوتا ہے، کوئی خوش گفتار ہوتا ہے، کوئی سادے کپڑے پہننے والا ہوتا ہے، کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے مزاج کے لحاظ سے آسانی مزید پیدا کی، آسانی یہ پیدا کی، رہنما تو سبھی کے لیے حضور کی ذات ہے، مقتدا تو سبھی کے لیے حضور کی ذات ہے، پیشوا تو سبھی کے لیے حضور کی ذات ہے، اقتدا تو سبھی نے حضور کی کرنی ہے، لیکن کس طرح کرنی ہے؟ اگر تو نرم طبیعت والا ہے صدیق کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر، اگر تو ہمت اور حوصلے والا ہے تو عمر فاروق کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر، اگر تو سرمایہ دار ہے تو سیدنا ذوالنورین کے کردار سے رہنمائی حاصل کر، اگر تو غریب ہے، محنت کش ہے اور محنت کر کے کمائی کرنے والا ہے، علی المرتضیٰ کے کردار سے رہنمائی حاصل کر۔ حضور کی سیرت تو بالکل واضح ہے، آپ رہنما ہیں، لیکن مقتدی کس طرح کا ہونا چاہیے؟ مقتدی ابو بکر جیسا ہونا چاہیے، یا عمر فاروق جیسا ہونا چاہیے، یا عثمان جیسا ہونا چاہیے، یا علی المرتضیٰ جیسا ہونا چاہیے، یا حسن و حسین جیسا ہونا چاہیے، یا معاویہ بن ابی سفیان جیسا ہونا چاہیے، یا عبد الرحمن بن عوف جیسا ہونا چاہیے، یا طلحہ بن عبید اللہ جیسا ہونا چاہیے، یا سعد بن ابی وقاص جیسا ہونا چاہیے، یا سعید بن زید جیسا ہونا چاہیے، یا ابو ہریرہ جیسا ہونا چاہیے، یا ابن عباس جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے مقتدیوں کا بتا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رہنما تو وہ ہے، لیکن اس کے پیچھے چلنا کیسا ہے؟ چلنا ویسے چلنا ہے جیسے صدیق نے چل کے دکھلا دیا، جیسے فاروق نے چل کے بدلا دیا، جیسے ذوالنورین نے چل کے دکھلا دیا، جیسے حیدر کرار نے چل کے بدلا دیا، جیسے امیر معاویہ نے کر کے دکھلا دیا، جیسے حسن و حسین نے کر کے بدلا دیا۔ ایسے ہی تو حضرت رسول اللہ نے نہیں کہا تھا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کے چہروں کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین کے چہروں کی زیارت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بلیغ نکتے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ سیرت صحابہ کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، انشاءاللہ انتہا بعد اپنی مزید معلومات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جیسا انداز سیرت رسول کی اتباع کے حوالے سے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، محرم الحرام 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو زمین و آسمان کی تحریک کے دن ہی سے حرمت والا مہینہ ہونے کا اعداد حاصل ہے۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جن میں کیے جانے والے اعمال، اچھے اعمال کا اجر و ثواب باقی مہینوں میں کیے جانے والے کیے جانے والے اچھے اعمال کے مقابلے میں اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ ہے، اور ان مہینوں میں کیے جانے والے گناہوں کا وبال باقی مہینوں میں کیے جانے والے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کثرت سے کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے فرضی مہینوں کے علاوہ نفلی مہینوں کے اعتبار سے
محرم الحرام کے مہینے اجر و ثواب کے لحاظ سے باقی مہینوں کے مقابلے فوقیت رکھتے ہیں۔ اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ گزشتہ 1 برس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ مہینہ یاد دلاتا ہے سیدنا موسیٰ کی نجات کی کہ اللہ نے آپ کو 10 تاریخ کو فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ یہ مہینہ یاد دلاتا ہے سیدنا عمر بن خطاب کی جو 27 یا 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور مورخین کی بڑی تعداد اور بڑی روایات کے مطابق جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے۔ یہ مہینہ یاد دلاتا ہے سیدنا حسین کی جو حضرت رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ کے پیارے ہیں، آپ کے محبوب ہیں اور آپ کے لاڈلے اور دل کے تارے ہیں اور آپ کے دنیا میں پھول ہیں اور نوجوانوں میں جنت کے سردار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس مہینے کے حوالے سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو مبتدا، یہ جو پیشوا، یہ جو ممدوحین ہم نے ان کا ذکر کیا، اگر ہم ان کی ساتھ نسبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت میں ان کی سیرت و کردار کو اپنانے والے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ان کے نام لیوا تو ہیں لیکن ان کے سیرت و کردار سے ہمارا عمل مطابقت نہیں رکھتا تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ بھائی نعیم کی بھتیجی کا انتقال ہوا، اللہ بھائی نعیم کی بھتیجی جو ہے وہ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا یاب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی جو ہیں حبیب، ان کی حالہ جو ہے ان کا انتقال ہوگا، ان کی انشاءاللہ غائبانہ جنازہ کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جمیع مسلمان جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرمائے اور جمیع مومنین جو دنیا سے حالت ایمان پر رخصت ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔